وہ میں آپ کے سامنے چند احادیث رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفقن علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں 7124 اور صحیح مسلم میں 7390 نمبر حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس من بلد الا سیتوہ الدجال الا مکہ والمدینہ، دجال پوری روئے زمین کے شہروں کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالے گا لیکن مگر وہ مکہ اور مدینہ نہیں جا سکے گا۔ ولیس نقب من انقابها الا علیہ الملائکۃ صافین تحرسها، کیوں دجال مکہ اور مدینہ نہیں جا سکے گا کہ مدینہ شریف کے ہر رستے پر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہوگا، وہ فرشتے صفیں بنا کے مدینہ شریف کے ان رستوں پر نگہبانی کر رہے ہوں گے، پہرا دے رہے ہوں گے، دجال وہاں داخل نہیں ہو سکے گا۔ فَيَنزِلُ بِالسَّبَخَاتِ، حتیٰ کہ دجال پھر ایک شور والی زمین میں اترے گا اور مدینہ شریف کی زمین کو پھر 3 زلزلے آئیں گے، جھٹکے لگیں گے۔ یخرج الیہ منہا کل کافر و منافق، ہر کافر اور منافق مدینہ سے نکل جائے گا۔ کہاں نکلے گا؟ یخرج الیہ، دجال کی طرف۔ تو دجال کے پیروکاروں کی ایک قسم ہے کفار اور منافقین، جو اس وقت مکہ یا مدینہ میں ہوں گے، وہ کفار اور منافقین وہاں سے نکلیں گے اور دجال کے پیروکار بن جائیں گے۔ اور دوسری قسم ہے دجال کے پیروکاروں کی 70,000 یہودی، وہ دجال کے پیروکار بنیں گے، دجال کی اتباع کریں گے۔ صحیح مسلم میں 7392 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع الدجال من یہود اصبہان 70,000، 70,000 اصبہان کے یہودی، اصبہان یا اسبہان دونوں طرح اس کا ضبط جو نا وہ شارحین نے لکھا ہے، اصبہان یا اسبہان کے 70,000 یہودی دجال کے پیروکار بن جائیں گے۔ علیہم الطیالسہ، ان کے اوپر تیالسی ابائیں ہوں گی جن کو وہ اوڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم دجال کے پیروکاروں کی وہ ایک قوم ہوگی جن کا ذکر سنن ابن ماجہ میں 4072 اور جامع ترمذی میں 2237 نمبر حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الدجال یخرج من ارض بالمشرق، مشرق کی زمین سے دجال نکلے گا اور اس کو خراسان کہا جاتا ہے۔ یتبعہ اقوام، ایک ایسی قوم ان کے پیروکار بن جائیں گے، ایک ایسی قوم ان کے پیچھے لگ جائے گی جن کے چہرے وہ چپٹے ہوں گے اور گوشت سے بھرے ہوئے ہوں گے، وہ قوم جو ہے وہ ان کی پیروکار بن جائے گی۔ یہ تیسری قسم ہے دجال کے پیروکاروں کی۔ اور چوتھی قسم دجال کے پیروکاروں کی ان پڑھ لوگ ہوں گے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہی 4077 نمبر حدیث ہے، اور مستدرک علی صحیحین میں امام حاکم اس کو لے کے ہیں۔ فرمایا ان من الفتنۃ ان یقول للاعرابی ارأیت ان بعثت لک اباک و امک تشہد انی ربک، دجال پینڈو ان پڑھ گنوار شخص سے کہے گا کہ کیا تو اس بات پر گواہی دے گا اگر میں تیرے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دوں کہ میں تیرا رب ہوں؟ اس بات کی گواہی دے گا؟ تو وہ ان پڑھ شخص کہے گا، پینڈو کہے گا، دیہاتی کہے گا کہ ہاں میں گواہی دوں گا کہ تو میرا رب ہے اگر تو میرے ماں باپ کو زندہ کر دے۔ تو پھر شیطان اس کا ساتھ دے گا، اور پھر دو شیطان آئیں گے اور وہ اس کے ماں باپ کی شکل اختیار کر کے آئیں گے اور آ کے کہیں گے کہ اے بیٹا ہم تیرے ماں باپ ہیں اور یہ تیرا رب ہے، اس کی پیروی کر فإنہ ربک، کیونکہ یہ تیرا رب ہے۔ اور وہ ان پڑھ دجال کا پیروکار بن جائے گا، دجال کی اتباع کرے گا۔ یہ قسم ہے دجال کے پیروکاروں کی چوتھی۔ پانچویں قسم ہے دجال کے پیروکاروں کی مسند احمد ابن حنبل میں 5330 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَيَكُونُ أَكْثَرَ مَن يَخْرُجُ إِلَيْهِ النِّسَاءُ، زیادہ تر جو اس کی طرف نکلنے والے لوگ ہیں، اس کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، وہ عورتیں، خواتین ہوں گی جو دجال کے جانسے میں آ جائیں گی اور اس کی اتباع اور پیروی کرنا شروع کر دیں گی۔ چھٹی حدیث اور چھٹے جو قسم کے لوگ ہیں دجال کی پیروی کرنے والے، وہ خوارج ہوں گے، جن کے حوالے سے سنن نسائی میں ایک حدیث موجود ہے 4109 نمبر حدیث۔ یہ حدیث 4109 دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان سے جو کتاب چھپی ہے سنن نسائی کا نسخہ، اس میں 4109 نمبر روایت ہے، اور
وہابیوں کی ایک ایپ ہے اسلام 360, اس میں اس کا 4108 نمبر ہے. تو میرے پاس جو نسخہ ہے دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان کا, اس میں 4109 ہے. 4108 جو ہے وہ بھی خوارج کے بارے میں ہے, لیکن اس کا مضمون اس سے ملتا جلتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوارج کی پہلے نشانیاں اور علامات بیان فرمائی. خوارج کی نشانیاں اور علامات یہ ہیں, یخرج قوم فی آخر الزمان, فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک ایسی قوم نکلے گی, احداث الاسنان سفہاء الاحلام, عمر کے کچے ہوں گے, عقل کے بے وقوف ہوں گے, یقولون من خیر قول البریہ, وہ مخلوق کے قول کا بہتر, یہ بھی الفاظ موجود ہیں, اور من قول خیر البریہ کے الفاظ بھی احادیث میں موجود ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھیں گے. لا یجاوز ایمانہم حناجرہم, اور ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ, اور وہ دین سے اس طرح نکل چکے ہوں گے جس طرح تیر شکار کو لگ کے پار نکل جاتا ہے. فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ, جب تم ان سے ملو تو تم انہیں قتل کر دینا, یہ حاکم کے لیے حکم ہے. فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تو جو ان کو قتل کرے گا اس کو جو نا وہ قیامت میں ان کے قتل کا اجر اور ثواب ملے گا. اب اس کے ساتھ جو حدیث, اسی حدیث میں 4109 نمبر حدیث میں یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ خوارج کے سامنے دجال نکلے گا, فرمایا لا یزالون یخرجون, یہ ہمیشہ نکلتے رہیں گے, حتی یخرج آخرہم مع المسیح الدجال, حتیٰ کہ ان خوارج کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا, یعنی دجال کا پیروکار بنے گا, دجال کا ساتھ دے گا. اب اس حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرما دیا کہ دجال کے پیروکار خارجی ہوں گے. اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ صحیح بخاری, مسلم, سنن ابی داؤد, دیگر کتب احادیث کو اٹھا کر دیکھ لیں, ان کی نشانیاں اور علامات یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ صحیح بخاری میں 6930, 31, 32, 33 نمبر, اور صحیح مسلم میں 2449, 50, 51, 52, 53, 70 تک احادیث موجود ہیں کہ ان کی نشانیاں اور علامت یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. عقل کے وہ بے وقوف ہوں گے, نوجوان ہوں گے, قرآن پڑھیں گے, حدیثیں پڑھیں گے, لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائیں گے لیکن لیسو منہ شیء فی شیء, لیکن ان کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ سنن ابی داؤد میں الفاظ ہیں. تو یہ خوارج کی نشانیاں اور علامات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. یہی خوارج ہیں, ان کا آخری گروہ دجال کا پیروکار بنے گا, دجال کا ساتھی ہوگا. اور 7ویں قسم سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیان فرمایا, 4319 نمبر حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص یہ سنے کہ دجال نکل آیا ہے, دجال ظاہر ہو چکا ہے, من سمع بالدجال فلینہ عنہ, تو تم اس سے دور بھاگو, اس سے الگ رہو, اس کے ساتھ نہ جاؤ. فواللہ ان الرجل یاتیہ وهو یحسب انہ مؤمن, اللہ کی قسم ایک شخص وہ ہوگا کہ جو یہ گمان کرتا ہوگا کہ وہ تو مومن ہے, پس وہ اس کے پاس جائے گا. فیتبعہ مما یبعث بہ من الشبہات, پس وہ اپنے آپ کو مومن کہنے والا دجال کی بات سننے کے لیے جائے گا اور دجال کے اٹھائے ہوئے شبہات کا پیروکار بن جائے گا. کون؟ جو یہ کہے گا کہ میں تو مومن ہوں, یعنی مجھے کیا ہونے لگا ہے, مجھے کیا ہوگا, سنو تو صحیح. اب یہ جو طبقہ ہے کہ جو کہتے ہیں سب کو سنیں, سب کی سننی چاہیے, یہ طبقہ ہوگا جو دجال کا ہی پیروکار بن جائے گا اور دجال کا ساتھی ہوگا. سب کو سننے کی وجہ سے یہ لوگ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں. اب یہ سب کو سننے کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے, عقیدہ اور نظریہ چیک کیے بغیر اس وقت نوجوان جو ملحد ہو رہے ہیں تو وہ کس بنیاد پر؟ ملحدین کو سننے کی بنیاد پر. جو قادیانی ہو رہے ہیں وہ بھی اس بنیاد پر, جو یہ کہتے ہیں سب کو سنیں. پھر ملحد بھی وہی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں سب کو سنیں, پھر قادیانی بھی وہی ہوتے ہیں, خارجی بھی وہی ہوتے ہیں, رافضی بھی وہی بنتے ہیں, اور اس طرح دیگر جتنے نت نئے فتنے نکل رہے ہیں, ان فتنوں کی پیروی بھی وہی لوگ کرتے ہیں جو کہتے ہیں سب کو سنیں, اور بعد میں مرضی اپنی کر لیں. مرضی پھر بعد میں اپنی نہیں ہوتی, پھر انہی فتنوں کا بندہ شکار ہو جاتا ہے. 4319 نمبر حدیث سنن ابی داؤد کی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا کہ وہ اپنے آپ کو مومن سمجھنے والا جب دجال کے پاس جا کے اس کے شبہات سنے گا تو اسی کا پیروکار ہو کے رہ جائے گا. تو یہ اقسام ہے دجال کے پیروکاروں کی اور پیروی کرنے والوں کی.